اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بابر مرزا ایڈوکیٹ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام اور میرا آداب۔ عید کا پہلا دن شب 9 سے 10 بجے کے بیچ میں چند شر پسند عناصر ناظم آباد اردو بازار کا رخ کرتے ہیں۔ ایک دکان کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہاں دکان کے شٹر پہ کیمیکل چھڑکایا جاتا ہے، اس کے بعد ماچس کی تیلی سے آگ لگا دی جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک جاتی ہے، اور ان کا جو موٹیو ہوتا ہے، ان کا جو مقصد ہوتا ہے، جو پلان ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اہل محلہ جمع ہوتا ہے، تالے توڑتا ہے اور آگ پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے کسی کو نہیں پتا، ان کا مقصد کیا تھا یہ بھی کسی کو نہیں پتا، اور یہ کیوں آئے تھے یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ یہ دراصل کراچی کا امن سکون تباہ کرنے والی حرکات ہیں، کاروباری لوگوں کو ڈیمیج کرنے کی، کراچی سے کاروبار کو ختم کر لینے کی، اور کراچی میں اس طرح کی حرکتیں اس وجہ سے ہی کی جا رہی ہیں تاکہ یہاں پہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ زمین کے ساتھ لگ جائے۔ یہ ایک دشمنی نبھائی جا رہی ہے، کراچی مخالف یہ جو ایجنڈا ہے یہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور پھر آج یعنی کہ عید کے دوسرے دن گل پلازا میں جس کو خاکستر کر دیا گیا، جو تباہ برباد ہو گیا آگ لگنے کی وجہ سے، کیمیکل کی آگ کی وجہ سے، اس میں پھر آج آگ بھڑک جاتی ہے۔ اگر یہ جو شرپسند عناصر ہیں، جو پہلے دن اگر ان کی پکڑائی ہو جاتی، ان کے چہرے جو سی سی ٹی وی سے اگر نکال کے نادرہ کی مدد سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، تو آج والا جو معاملہ تھا گل پلازا والا یہ نہ ہوتا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ ان کا اگلا پلان کیا ہے، اور اگلا ان کا وار کیا ہے، ان کا اگلا موو کیا ہے، ان کی اگلی اسکیم کیا ہے، ان کا اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے۔ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ کراچی میں خوف کی سزا، خوف کی ایک جو وبا ہے، خوف کا ایک عالم ہے، خوف کو پھیلایا جائے، خوف کو عام کیا جائے، اور کاروباری عناصر جو پہلے سے ہی مہنگائی اور مختلف حالات کی وجہ سے دبے ہوئے ہیں ان کو توڑ دیا جائے۔ گل پلازا میں کیا آپ لوگوں کو حالت نہیں پتہ؟ لوگوں کی کیا حالات ہو گئے، لوگ کتنے پیچھے چلے گئے، کتنا نقصان ہوا ہے جانی مالی۔ مال تو پھر بن جاتا ہے، جان دوبارہ نہیں آتی۔ حکومت وقت کیوں نہیں دیکھ رہی، کیوں کنٹرول نہیں کر رہی حالات پہ، اور کیوں ایک نئے ثانیے کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وجوہات ہے کہ مارکیٹ کے پیچھے لوگ لگ گئے ہیں، مارکیٹ کو آگ لگانے کے پیچھے لگ گئے ہیں، مارکیٹ کو تباہ برباد کرنے کے پیچھے لگ گئے ہیں، مارکیٹوں کو خاکستر کرنے کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ کیا سمجھا جائے؟ سمجھ سے بالا تر ہے۔ عید کے دن جب لوگ اپنے معاملات میں، اپنے گھروں میں، اپنے مہمانوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور مارکیٹیں چونکہ بند ہوتی ہیں، چاند رات تک دکانیں چلتی ہیں، پھر دکاندار بھی عید مناتے ہیں، دکانیں مارکیٹ ویران ہو جاتی ہیں، کیوں وہاں پہ چوکیدار نہیں تھا؟ گل پلازا کے باہر سیکیورٹی کیوں نہیں لگائی گئی؟ ایک موبائل نہیں تو کم از کم 2 سنتریوں کو کیوں نہیں کھڑا کیا گیا گل پلازا کی حفاظت کے لیے؟ اردو بازار جو ہے وہاں کا چوکیدار کیا کہتا ہے، اس کا کیا بیان ہے؟ کوئی چیز منظر عام پہ نہیں لائی گئی۔ اور یہ جو وقفہ ہوا ناظم آباد والا، ناظم آباد اردو بازار کا، اس کی ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی۔ گل پلازا کا جو معاملہ ہے، گل پلازا کے معاملے میں جو ایک رپورٹ پیش کی گئی، اب وہ جو ایف آئی آر ہے اس میں آئی او کا کیا رول ہوگا؟ انویسٹیگیشن کس مرحلے پہ کام کرے گی؟ کیا اس کا اب نیا ایکشن ہوگا، کاز آف ایکشن ہوگا آئی او صاحب کا انویسٹیگیشن کا؟ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں؟ علاقے کے تھانے کی کیا ذمہ داری بنتی تھی؟ یہ بہت سارے سوال ہیں۔
میرا تو تعلق کراچی سے ہے، کراچی کا بیٹا ہوں، کراچی کا وکیل ہوں، کراچی کا ہمدرد ہوں، کراچی کا دوست ہوں۔ سوالات تو میں اٹھاؤں گا، لوگوں کو برا بھی لگے گا، لیکن یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ تباہ حالی کیوں کی جا رہی ہے کراچی کی؟ کیا یہ اس چیز کی دشمنی تو نہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا کہ انتظامی یونٹ بنائے جائیں گے؟ یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ بہرحال وجوہات کوئی بھی ہوں، نقصان کراچی کا ہو رہا ہے، بہت برے طریقے سے ہو رہا ہے، اور جان بوجھ کے ہو رہا ہے۔ خدا را ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ حکومت وقت سے میری گزارش ہے، آئی جی صاحب، چیف سیکرٹری سندھ صاحب، اے سی ڈی سی جو ہے علاقے کے، وہ دیکھیں کیا معاملات ہیں۔ ایسے کون دندناتے ہوئے آ سکتا ہے اور مارکیٹوں میں کیمیکل پھینک کے آگ جلا دیتا ہے؟ یہ کیمیکل کہاں بنتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ حد تو یہ کہ پیٹرول پمپ والے بوتلوں میں کھلا پیٹرول بھی نہیں دیتے، اور جن کو چاہیے ہوتا ہے ان کو یہ کیمیکل مل جاتا ہے۔ کبھی کسی نے سوال اٹھانے کی ہمت کی؟ اور اگر ہمت کی بھی تو کیا اس کو جواب ملا؟ خدا را کراچی پہ رحم کریں، خدا را کراچی کو اپنا سمجھیں، خدا را کراچی کے ساتھ سوتیلی اولاد والا سلوک نہ کیا جائے۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس پہ کمنٹ بھی کریں، اپنے مشورے بھی دیجیے مجھے، آگے شیئر بھی کیجیے اس کو، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کیجیے، اور میرے یوٹیوب چینل کو بابر مرزا ایڈوکیٹ کو فالو کیجیے تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔